الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون جاء بالحسنة جو شخص لائے اچھائی کو نیکی کو فلہ خیر منہا پس اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اس سے ومن جاء بالسیئۃ اور جو شخص لائے برائی کو فلا یجزی الذین عملوا السیئات تو نہیں بدلہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے عمل کیا برائیوں والا الا مگر ما كانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم بیان ہوا ہے۔ اللہ کے سارے احسانات ہی بہت عظیم ہیں، بہت بڑے ہیں۔ کیا احسان عظیم بیان ہوا اس آیت کریمہ میں؟ جو نیکی کرے گا اس کو اس سے بہتر اجر ملے گا، جی، اور جو برائی کرے گا اس کو صرف اس کی برائی جتنا ہی۔ جی، تو یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ نیکی کرنے پر اللہ تعالیٰ فضل احسان والا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ اس نیکی کے برابر اجر نہیں دیتے، بلکہ کم از کم اس نیکی سے 10 گنا بڑا اجر دیتے ہیں۔ جیسے دوسری آیت میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص نیکی لائے گا تو اس کو اس کی 10 مثالیں۔ یہاں تو اللہ نے 10 مثالیں بھی ذکر نہیں کی، تو وہاں 10 مثالوں کا ذکر ہے، یعنی 10 گنا، اور یہ کم از کم ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر کم از کم 10 گنا، اور 10 گنا سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا اور 700 گنا سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی مثال دی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ جو 7 بالیاں اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو یہ 700 گنا بنتا ہے، ایک دانے سے 700 دانے۔ اور اس پر بس نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، 2 جملے اس کے بعد مزید ڈبل ٹرپل کی دلیل ہے۔ اس سے بھی ڈبل ٹرپل، اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہو سکتا ہے، 10 گنا، 20 گنا، 50 گنا، 100 گنا، 1000 گنا، اللہ کو پتہ ہے کہاں تک، اس 700 سے بھی زیادہ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھا دے کئی گنا جس کے لیے چاہے، اور اس پر بھی بس نہیں ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے، بہت جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جس طرح فراخی اور اللہ کی وسعت وہ غیر محدود ہے، تو اسی طرح اللہ کے انعامات بھی غیر محدود ہیں۔ واللہ واسع، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے، علیم بہت جاننے والے ہیں۔ اللہ کی کوئی صفت کو ہم محدود کر سکتے ہیں؟ اللہ کی وسعت کو اور اللہ کے علم کو ہرگز نہیں محدود کر سکتے۔ اللہ کی کسی صفت کی حد بیان نہیں کی جا سکتی۔ جب اللہ کی کسی صفت کی حد بیان نہیں کی جا سکتی تو واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت دینے والے ہیں۔ یہ اللہ جو وسعت اور فراخی اور یہ جو کئی گنا زیادہ انعام دینے والے ہیں، 700 گنا سے بھی زیادہ، تو اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ بھی خلوص کے مطابق یہ بڑھتا رہتا ہے۔ کئی جگہ تو اللہ نے فرما دیا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا حساب ہی نہیں ہوتا۔ بغیر حساب کا کیا مطلب ہے؟ بے شمار، یعنی انسان اس کو شمار نہیں کر سکتے، اللہ تو ہر چیز کو شمار کر سکتے ہیں۔
یہ اصل میں کثرت اور وافر اجر کی طرف اشارہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو بندہ اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکلتا ہے اللہ کے راستے میں تو وہ زمین میں فراخی بھی پائے گا، وسعت بھی پائے گا۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر سے نکلے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے پھر اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ پہ واقع ہو گیا۔ نہیں بتایا کتنا اجر ہے، بغیر حساب کے اجر ہے۔ ایک جگہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ یہ نہیں بتایا کہ جزا کیا دوں گا۔ تو نیکی کی مختلف صورتیں، تو ان پر اجر وہ اس نیکی سے بہت بڑھ کر، بہت گنا بڑھ کر، اور جو برائی لائے تو فرمایا فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ دیکھیے یہ حسر ہے، اور حسر یعنی پہلے نفی بعد میں الا، نہیں بدلہ دیا جائے گا برا عمل کرنے والوں کو مگر اتنا ہی جتنا وہ عمل کرتے تھے۔ ایک گناہ کا بدلہ، ایک برائی کا بدلہ ایک گناہ۔ ہاں وہ گناہ اپنی کوانٹٹی کے اعتبار سے بڑا ہو سکتا ہے، باقی گناہ وہ ایک ہی ہوگا۔ اگر وہ یہ 10 دن ہیں ذوالحجہ کے، اس میں نیکی بڑھ جاتی ہے، گناہ کا حجم بھی بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں گناہ اور رمضان میں گناہ فرق ہے، عام جگہ گناہ اور مسجد میں گناہ یا مکہ میں گناہ فرق ہے۔ بندہ مکہ میں گناہ کا سوچے گا بھی تو اللہ دردناک عذاب دیں گے، وہاں گناہ کوانٹٹی میں نہیں بڑھتا، اپنے حجم میں بڑھتا ہے۔ تو بہرحال برائی کرنے پر ایک گناہ، لیکن یہ وہاں گویا کہ اللہ کا عین عدل ہے، لیکن نیکی میں عدل نہیں ہے، نیکی میں تو فضل ہی فضل ہے۔ تو جو لوگ دنیا میں کہتے ہیں جی دنیا میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور تو جی دنیا میں عدل نہیں ہو رہا، تو یہ کس پر الزام لگا رہے ہیں؟ اصل میں اللہ نے دنیا کو تو آزمائش کے لیے رکھا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں اور ہم کہیں جی ہمیں کھلی اجازت ہونی چاہیے کھانے پینے کی، ہمیں پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہیں بیٹھے رہیں، ہم ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ بھئی وہ تو امتحان ہے، امتحان کے بعد پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہم دنیا میں امتحان کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس امتحان میں اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی ہیں، کبھی فوری ہمیں بدلہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ نے وعدہ بھی نہیں کیا دنیا میں بدلہ ملے گا، کہ دنیا آخرت، دنیا دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، آخرت دارالجزا ہے، وہاں لازماً بدلہ ملے گا۔ ایک ایک چیز کا، چھوٹے سے چھوٹے عمل کا، چھوٹی سے چھوٹی برائی کا بدلہ ملے گا، لیکن بدلہ جو ہے وہ عدل کے ساتھ ہے، وہ زیادہ نہیں ہے، اور جو نیکی ہے وہ کئی گنا زیادہ، اور اس کئی گنا کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جو اللہ نے ذکر کیا۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک وہ ذات جس نے فرض کیا آپ پر قرآن کو، البتہ وہ لوٹانے والا ہے آپ کو معاد کی طرف۔ معاد لوٹنے والی جگہ۔ فرض کے 2 معنی کیے گئے، جس نے آپ پر قرآن فرض کیا، یعنی جس نے آپ پر قرآن مقرر کیا، قرآن پر عمل کرنا فرض کیا، اس پر عمل کرنا ضروری قرار دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضروری ہے تو پوری امت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور فرض کا دوسرا معنی نازل کیا آپ پر قرآن۔ بے شک وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ جس نے نازل کیا آپ پر قرآن، یا جس نے آپ پر قرآن فرض کیا، لازم کر دیا، قرآن اور قرآن کی تعلیمات لازم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امتیوں پر، تو وہ البتہ لوٹانے والا ہے آپ کو الی معاد، لوٹنے کی جگہ کی طرف۔ لوٹنے کی جگہ سے کیا مراد ہے؟ معاد سے لوٹنے کی جگہ سے مراد یا تو مکہ مراد ہے کہ مکہ میں آپ ہیں، مکہ سے آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی، پھر دوبارہ اللہ آپ کو مکہ لوٹائیں گے، فتح دیں گے، یا معاد سے مراد آخرت ہے۔ جی ہم پڑھ رہے تھے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، ایک معنی، اور دوسرا معنی جس نے آپ پر قرآن مقرر کیا۔ تو قرآن ہم پر مقرر ہے، ہم پر قرآن اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔
جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور کے شروع میں سورۃ انزلناہا وفرضناہا کہ یہ ایسی صورت ہے جس کو ہم نے نازل بھی کیا اور جس کو ہم نے مقرر بھی کیا ہے۔ صرف اس ایک صورت کو اللہ نے نازل نہیں کیا صرف، اور اسی کو صرف مقرر نہیں کیا، پورا قرآن کریم اللہ نے نازل بھی کیا ہے اور پورا قرآن کریم اللہ نے مقرر بھی کیا ہے۔ تو یہ اللہ نے آپ کو قرآن نازل کیا اور اس کو آپ پر مقرر کیا، البتہ وہ آپ کو لوٹائے گا۔ لرادک یہ اسم فاعل ہے، البتہ لوٹانے والا ہے ضرور آپ کو، الی معاد لوٹنے کی جگہ کی طرف، یعنی مکہ کی طرف واپس ہجرت کے بعد، یا پھر یعنی بعد الموت مراد ہے۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی، کہہ دیجیے میرا رب زیادہ جانتا ہے اس شخص کو جو ہدایت لایا اور اس شخص کو جو واضح گمراہی میں ہے۔ یہ اصل میں کفار کا جواب ہے، کفار کو خطاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار سے کہہ دیجیے کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے اس کو جو ہدایت لایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار کہتے تھے کہ یہ ہدایت نہیں لائی ہے تو ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجیے کہ اللہ گواہ ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے کون ہدایت لایا اور کون واضح گمراہی میں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لائے ہیں یا نہیں، اور کفار گمراہی میں ہیں کہ نہیں، اللہ کو بہتر پتہ ہے، اور وہ اس کا جواب یہی ہے قرآن کی روشنی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لانے والے ہیں اور کفار گمراہی میں ہیں۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، تو یہ آیت کریمہ ہم نے پڑھ لی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اس کے دو معنی ہیں۔ کیا دو معنی ہیں؟ فرض علیک القرآن، ایک تو فرض کیا اور ایک نازل کیا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ جس نے نازل کیا آپ پر قرآن اور فرض کیا اس کو، فرض کیا سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس پر عمل کرنا فرض کیا، اس قرآن کی تبلیغ کرنا، اس قرآن کو آگے پہنچانا، اس قرآن میں تدبر کرنا، یہ فرض کیا، ٹھیک ہے۔ تو جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا اور اس کو آپ پر فرض کیا، تو وہ اللہ یہ اللہ کی شان ہے، تو وہ اللہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ لرادک، البتہ وہ ضرور آئے گا آپ کو الی معاد، آپ کے لوٹنے کی جگہ پر یعنی مکہ۔ ابھی آپ مکہ میں ہیں، تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں یہ مستقبل کی خبر دی گئی ہے کہ آپ کو مکہ سے نکلنا ہوگا، آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی، اور پھر جب آپ مکہ سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں گے، ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور یہ بات پچھلی کتابوں میں بھی موجود تھی، اس بات کا یہود و نصارہ کو بھی پتہ تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے تو وہ ہجرت کریں گے مدینہ میں، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ہجرت بھی ہوگی، آپ کو نکلنا پڑے گا، لیکن نکلنے کے بعد اسی مکہ میں جس مکہ سے آپ کو بے سر و سامانی کی حالت میں نکلنا پڑا اور مشکل حالت میں نکلنا پڑا، جس مکہ میں آپ بڑے مشکل سے رہتے تھے آپ اور مسلمان، اس مکہ میں اللہ کے حکم سے آپ فاتحانہ طور پر داخل ہوں گے۔ تو یہ ایک مستقبل کی خبر ہے، اور ایک یہ بہت بڑی خوشخبری بھی ہے کہ اب جب آپ مکہ میں دوبارہ داخل ہوں گے تو اب وہ کیفیت نہیں ہوگی جو آپ کی اس وقت مکہ میں ہے۔ یہ مکی صورت ہے، جو اس وقت مکہ میں جو صورت ہے، اس وقت جو ہے نا وہ آپ دبے ہوئے ہیں، مشرکین حاوی ہیں، دنیاوی طور پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، زبان کے ساتھ بھی، عمل کے ساتھ عملاً بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو محفوظ رہتے تھے اپنے خاندان کی وجہ سے، لیکن عام مسلمانوں کو کافی مشکلات کا، تشدد کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس میں بہت بڑی خوشخبری بھی ہے کہ آپ اسی مکہ میں آپ واپس لوٹیں گے فاتحانہ انداز میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس مکہ میں دوبارہ فاتحانہ انداز میں داخل کرائیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کی پیش گوئیاں ہیں جو پوری ہوئیں، جیسے قرآن میں پیش گوئی کی ویسے پوری ہوئی، اور یہ قرآن کی حقانیت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے نکلنا، یہ بات اتنی معروف تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری ہے غار حرا میں، تو حضرت خدیجہ لے کر آپ کو گئی ہیں حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس، تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کیا بتایا آپ کو؟ انہوں نے کہا یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ پر اترا کرتا تھا، یہ وہی آپ کے پاس آیا ہے،
جب آپ سے پوچھا انہوں نے صفات اور آپ نے صفات بیان کی، اور پھر ورقہ بن نوفل نے تسلی دی آپ کو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اب آپ حوصلہ پکڑیں، اب آپ کو بڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑے گا۔ اور پھر کہا، ورقہ بن نوفل نے بھی کہا تھا آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا حیران ہوئے، بڑا پریشان ہوئے کہ میری قوم تو میری بڑی عزت کرتی ہے، میری قوم تو مجھے سردار اور ہمارے خاندان کو اپنا سردار خاندان گمان کرتی ہے، تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ اب مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ بڑے حیرت سے آپ نے سوال کیا۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں آپ کو وہ نکال دیں گے۔ حضرت ورقہ بن نوفل کو کیسے پتہ تھا؟ پرانے صحیفوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پرانے صحیفے نہیں پڑھے ہوئے تھے، آپ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے نبی بننے سے پہلے، تو آپ نے اب نکلنا تھا مکہ سے، ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑنا تھا آپ کو، اور پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ مکہ میں داخل ہونا تھا۔ یا تو یہ مراد ہے، اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن نازل کیا اور جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا، وہی ذات اسی کی مدد سے اسی کی توفیق سے اللہ آپ کو اتنا غلبہ عطا کریں گے کہ آپ مکہ سے نکلنے کے بعد دوبارہ مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوں گے، دوبارہ آپ مکہ میں لوٹیں گے۔ اور دوسری تفسیر لرادک الی معاد کی کہ البتہ وہ لٹانے والا ہے آپ کو روز معاد، یعنی قیامت کے دن کی طرف۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کا کفار انکار کرتے تھے، بعد الموت کا انکار کرتے تھے، اخروی زندگی کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اپنی شان بیان کر کے فرمایا کہ یہ اعتراض کرنا مرنے کے بعد کی زندگی پر، معاد پر، یہ اعتراض اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتراض ہے۔ تو وہ اللہ جو اتنا قدرت والا ہے، اس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، اس نے آپ پر قرآن مقرر کیا ہے، تو وہ البتہ ضرور لوٹائے گا آپ کو میدان محشر تک۔ تو یہ دونوں تفسیریں ہیں۔ لرادک، یہ کون سا صیغہ ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ پہلے تو بتائیے کہ یہ فعل کون سا ہے، فعل یا گردان کون سی ہے؟ جی اسم فاعل ہے والد، یہ اسم فاعل ہے، تو اصل لفظ کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کی آواز نا کافی ہلکی آ رہی ہے، ذرا اونچا اگر بولیں تو۔ جی ذرا اونچا بولیں۔ لرادک، اس میں اسم فاعل کیا ہے؟ اس میں نا شروع کا لام وہ تاکید پیدا کرنے کے لیے ہے، اور آخر کا کاف مفعول ہے، تو شروع کے لام کو نکال دیں اور آخر کے کاف کو نکال دیں، تو یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا رادو، اور رادو اصل میں رادن ہے۔ اس کی تنوین ختم کیوں ہوئی ہے؟ تنوین ختم اس لیے ہوئی ہے کہ وہ مضاف ہے کاف کی طرف، کاف مضاف الیہ ہے، البتہ وہ لوٹانے والا ہے آپ کو، تو لرادو اس لیے اس کی تنوین ختم ہو گئی ہے، ورنہ یہ اصل میں لفظ ہے، لام الگ ہے اور رادو الگ ہے اور کا الگ ہے۔ رادو اور کا یہ اس طرح ہے، لرادو کا اصل لفظ اس میں رادو ہے، لام تاکید کے لیے شروع میں آیا اور کاف آگے لٹانے والا ہے آپ کو۔ تو رادو اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں ہے راددن، راددن کیا وزن ہوا؟ فاعل، تو اس کا روٹ کیا ہوا؟
را دال دال، را دال دال، الف تو فاعل میں الف زائد ہے نا، یہ مجرد سے اسم فاعل ہے. تو بے شک وہ ذات جس نے نازل کیا یا فرض کیا آپ پر قرآن کو، البتہ لوٹانے والا ہے آپ کو الی معاد، واپس مکہ کی طرف، لوٹنے کی جگہ پر مکہ کی طرف، یا مرنے کے بعد کی زندگی مراد ہے. ایک کتاب بھی ہے زاد المعاد، ایک کتاب ہے زاد المعاد. آپ کو پتہ ہے کس کی کتاب ہے اور یہ کیا معنی ہے اس کا، اور یہ کس موضوع پر کتاب ہے؟ اور اس زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، کس کی کتاب ہے؟ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب. نہیں نہیں ابن القیم کی، جی ابن قیم کی، امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے زاد المعاد. یہ انہوں نے سفر میں لکھی تھی، کئی جلدوں میں یہ کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے، اور اس کتاب میں بہت سارے موضوعات ہیں. اس کا اردو ترجمہ ہماری ویب سائٹ kitabussunnah.com میں موجود ہے. یہ کتاب اصل میں سیرت پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، خیر العباد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی، آپ کی ہدایت، آپ کی رہنمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کا طور طریقہ، اس کے بارے میں یہ کتاب ہے. اس کا اصل موضوع سیرت ہے، سیرت طیبہ، لیکن اس میں دنیا جہاں کے علوم ہیں، یعنی سارے شرعی علوم اس میں موجود ہیں. اور پرانے علماء کی کتابیں اسی طرح ہوتی تھیں، بڑی نافع قسم کی. یہ امام ابن قیم کی بہترین کتابوں میں سے ایک ہے، اور یہ کتاب انہوں نے سفر میں اپنے حافظے سے لکھی تھی. بہرحال پرانے علماء ایسے ہی ہوتے تھے، اب کری اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے. کیا مراد ہے زاد المعاد کا؟ لوٹنے کے لیے لے کے جانے کا سامان. ہاں، زاد کہتے ہیں رستے میں جو ہمیں سفر میں رستے میں توشہ کی ضرورت ہوتی ہے، سامان کی ضرورت ہوتی ہے، زاد راہ جس کو کہتے ہیں. تو معاد یعنی آخرت کے لیے نیک اعمال، ان کو کہتے ہیں زاد، یعنی معاد کے لیے ہمیں زاد جو چاہیے. تو یعنی اس کتاب میں آخرت بہتر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے، تو یہ سب سے بڑا زاد راہ ہے آخرت کے لیے، قیامت کے لیے. امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں کے نام بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بڑے جو ہے نا، آپ کبھی امام ابن قیم کی کتابوں کے نام پڑھیں، ناموں کے اندر ہی اتنی خوبصورتی اور اتنا یعنی فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، بندہ جھوم کے رہ جاتا ہے ایک مرتبہ کہ کیا نام ہے ان کی کتابوں کے. الداء والدواء بھی ان کی کتاب ہے. اس کا اصل نام تو لمبا ہے کچھ، الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، اس طرح کر کے، کہ جس نے فلاں بیماری کے کافی شافی علاج کے بارے میں پوچھا، اس کو کافی اس کو پورا جواب ہے. اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین، بہت زبردست کتاب، ساری کتابیں بہت زبردست ہیں. اعلام الموقعین عن رب العالمین، کیا مطلب ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین؟ موقعین کا مطلب سائن کرنے والے، اور عن رب العالمین اللہ رب العالمین کی طرف سے. اللہ رب العالمین کی طرف سے سائن کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان کو بتانا، ان کے لیے ان کی رہنمائی کی چیزیں. اعلام کا مطلب ہوتا ہے بتانا، خبر دینا. اللہ کی طرف سے سائن کرنے والوں کو خبر دینا، ان کو بتانا. تو کون ہے اللہ کی طرف سے سائن کرنے والے؟ اعلام الموقعین عن رب العالمین، مشہور کتاب ہے امام ابن قیم کی، اتنا زبردست نام ہے. اعلام بھی پڑھتے ہیں اس کو، اعلام بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اعلام بھی. اعلام ہو تو معنی چینج ہو جائے گا، اعلام ہو تو معنی چینج ہوگا.
کون اللہ کی طرف سے سائن کرنے والے؟ علماء. علماء یعنی علماء سے لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں، دین کے بارے میں پوچھتے ہیں، علماء دین بتاتے ہیں. تو یہ اتنا ہی سادہ ایک یہ ہے کہ جی وہ بتا دیتے ہیں، اور وہ اس کو اتنے ہی لائٹ انداز میں بتا دیں. نہیں، وہ لوگوں کو کوئی بات نہیں بتا رہے عام سی، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے جو اللہ نے وحی کی صورت میں رہنمائی نازل کی ہے، وہ اللہ کی رہنمائی جو قرآن و سنت میں ہے، علماء کا کام ہے لوگوں کو وہ بتائیں. وہ اصل میں لوگ سوال کرتے ہیں، علماء سے فتویٰ پوچھتے ہیں، علماء فتویٰ علماء تو دیتے نہیں. فتویٰ دینے والا اصل میں کون ہے؟ اللہ. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن. قرآن بار بار کہتا ہے فتویٰ دینے والا اللہ ہے، جواب دینے والا اللہ ہے. اب جب کوئی عامی کسی عالم سے پوچھتا ہے، وہ اصل میں یہ نہیں پوچھتا کہ آپ مجھے اس مسئلے میں حل بتائیں، وہ کہتا ہے مجھے اس مسئلے میں اللہ کا جو دین ہے وہ بتائیں. تو وہ عالم اسے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائے گا، گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سائن کر رہا ہوگا. اللہ کی طرف سے اللہ نے جو دین نازل کیا ہے، وہ دین کون بتائے گا؟ عالم، کیونکہ اس نے اس دین کو پڑھا ہے. تو یہ اتنی ہی سادی بات ہے کہ اتنے ہی لا علمی میں ایک عالم جو ہے وہ کسی کو بتا دے، اور لوگ علماء کو اتنی ہی اہمیت نہ دیں. ایک تو علماء کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے اس سے پتہ لگتا ہے، اور اس سے علماء کا مقام کتنا بڑا ہے. وہ نبیوں کے وارث ہیں، نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، تو علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. وہ گویا کہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان وہ اللہ کی وحی پہنچانے کے ایک ذریعہ ہوتے ہیں. تو اعلام الموقعین اس کتاب میں انہوں نے ایسی باتیں لکھی جو وہ علماء کو بتانا چاہتے تھے کہ علماء آپ پر کتنی بھاری ذمہ داری ہے، اور آپ نے یہ ذمہ داری اس کو بڑی خیر و خوبی سے انجام دینا ہے. اگر اعلام ہو تو، اگر اعلام ہو تو مطلب ہوگا اعلام اعلام کا مطلب ہے علم کی جمع اعلام، اعلام ہو تو بتانا. اگر اعلام ہو تو عالم کی جمع اعلام، اعلام کا مطلب ہوتا ہے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ. تو الموقعین عن رب العالمین یعنی اللہ کی طرف سے سائن کرنے والوں میں بڑے بڑے نامی گرامی لوگ، یعنی بڑے بڑے علماء. پھر مطلب یہ بنتا ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین. یہ بھی امام ابن قیم کی کتاب ہے، اور امام ابن قیم کی اور بہت ساری کتابیں ہیں، 50 کے قریب بہت ساری کتابیں، سینکڑوں کتابیں. تو یہ علماء تھے، علماء حق، جنہوں نے اصل میں علم سیکھا اور پھر اس علم کو پھیلانے کا حق ادا کیا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خاص الخاص شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں. مکتبہ شاملہ میں ان کی بہت ساری کتابیں ہیں. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ان کی کتابوں کے نام بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بہت خوبصورت نام ہوتے ہیں ان کی کتابوں کے. مکتبہ شاملہ کھلتا ہے تو میں آپ کو ان کی بعض کتابوں کے نام دکھاتا ہوں. تو ہاد الارواح الی بلاد الافراح، یہ بھی ان کی ایک کتاب ہے، اور کئی کتابیں ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو نا وہ کتابوں کے نام جلدی نظر پہ سمجھ بھی نہیں آتے، تو باقاعدہ آپ کو میں کھول کر دکھاؤں، کھولنے میں ٹائم لگ رہا ہے. یہ ان کی کتاب ہے اجتماع الجیوش الاسلامیہ علی غزو المعطلہ والجہمیہ. یعنی معطلہ گمراہ گروہ ہیں، گمراہ فرقہ ہے، جہمیہ گمراہ فرقہ ہے. تو معطلہ اور جہمیہ گمراہ فرقوں کے خلاف مسلمانوں کے لشکروں کا اجتماع. بہت زبردست کتاب ہے. یعنی یہ معطلہ اور جہمیہ کے رد پر یہ کتاب ہے. آپ نام دیکھیں، یعنی جہمیہ اور معطلہ کے مراد کیا ہے کتاب کے نام سے، کہ یہ معطلہ اور جہمیہ گمراہ فرقوں کے بارے میں سارے علماء کے اقوال کیا ہیں اور سارے علماء کی رائے کیا ہے. تو انہوں نے نام اس کا رکھا ہے اجتماع الجیوش الاسلامیہ علی غزو المعطلہ والجہمیہ. اسی طرح شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمہ والتعلیل، بیمار کی شفا، قضاء و قدر، تقدیر وغیرہ کے مسئلے. الصواعق المرسلہ علی الجہمیہ والمعطلہ،
جہمی اور معطلہ یہ جو گمراہ گروہ ہیں، گمراہ فرقے ہیں، ان کے اوپر الصواعق المرسلہ بھیجی گئی بجلیاں، تو ان پر یعنی یہ ان پر رد ہے، تو ان کتاب کا نام رکھا ہے صواعق، کہتے ہیں بجلی کو، کڑک کو۔ الصراط المستقیم فی احکام اہل الجحیم۔ جی ہدایت الحیارہ فی اجوبۃ الیہود والنصارى، جو لوگ حیران و پریشان ہیں ان کے لیے ہدایت کا سامان یہود و نصارہ کے جواب میں، یہود و نصارہ کے اعتراضات اور ان کے جواب۔ اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان، اغاثہ کہتے ہیں مدد کرنا، اور لہفان جو پیاسا ہے۔ تحفۃ النازلین بجوار رب العالمین، یہ ان کا تحفہ ہے جو اللہ رب العالمین کے پڑوس میں اتریں گے، یہ ان کے لیے تحفہ ہے۔ الجواب الکافی لمن سأل عن الدعاء الشافی الداء والدواء حاد الارواح الى بلاد الافراح، روضۃ المحبین ونزہۃ المشتاقین، یہ اخلاق اور احسان کے حوالے سے یہ کتاب ہے۔ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، طریق الہجرتین و باب السعادتین، عدۃ الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین۔ تو بہرحال قرۃ عیون المحبین و روضۃ قلوب العارفین، مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین، مفتاح دار السعادہ، سعادت والے گھر کی چابی۔ بہت خوبصورت نام ہے ان کی کتابوں کی، نام پڑھ کے ہی بندہ جو ہے نا ایک دفعہ جھوم سا جاتا ہے۔ تو بہرحال بات ساری شروع ہوئی تھی معاد سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی استاد محترم، ابھی چونکہ چھٹیاں آ رہی ہیں گرمیوں کی، جو کچھ ایسی کتابیں ہو جائیں جو 15-16 سال کے بچے جو کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں، خاص طور پر دین کو اور صحیح منہج کو جاننے کے بچوں کا شوق ہوتا ہے، تو ان کو گائیڈ کرنے کے لیے اگر کچھ کتابیں بتا دی جائیں تو اس میں بچوں کے لیے جی 15-16 سال کا ہے میرا بیٹا، تو اس کو بہت شوق ہے، لیکن پتہ یوٹیوب میں مختلف لوگوں کو سن کر نا تو اس کو سمجھ نہیں آتا۔ میں اس کو بتاتی ہوں لیکن میں چاہتی نہیں کہ اس کو بہت زیادہ وہ کروں، میں چاہتی ہوں خود پڑھے اور پھر صحیح سے اس کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ دیکھیے بچوں کو تو ابھی یہ کتابیں تو کافی گہری کتابیں ہیں، بچوں کو ان کی بجائے قرآن کریم میں قصص الانبیاء ہے، قصص النبیین وغیرہ، تو وہ بچوں کو ہم پڑھائیں اس عمر میں، یا پھر احادیث کی کتاب کوئی پڑھائیں ہم جس میں حدیثیں ہوں، کوئی مختصر کتاب ہو احادیث کی۔ جی ریاض الصالحین، تو ریاض الصالحین پڑھ رہے تھے، قصص الانبیاء وہ تقریباً پڑھ چکے ہیں، سارے صحابہ ٹھیک ہے عربی میں جو صحیح طریقے سے لکھا ہوا ہو۔ جی۔ پھر اس طرح کریں کہ پھر جو ہے نا عقیدے پر، سب سے پہلے عقیدے کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیے، عقیدۃ اہل السنہ والجماعہ۔ میں بھی یہی چاہ رہی کیونکہ یہاں پہ پتہ ہے مختلف مسالک ہیں نا، جی تو بچے ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں باہر جا کے۔ جی وہ پھر انشاءاللہ میں پھر تھوڑا سا اس بارے میں دیکھ کر پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ عقیدے کی کتابیں ہو سکتی ہیں، امام محمد بن عبد الوہاب کی کتابیں ہیں، کافی زبردست، ان کے ترجمے ہیں اچھے، شیخ محمد بن صالح العثیمین کی کتابیں ہیں، عقیدہ واسطیہ وغیرہ، اور کتابیں ہیں، میں پھر کچھ دیکھ کے پھر بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ اس سلسلے میں۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی کہ بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن نازل کیا اور قرآن آپ پر فرض کیا، البتہ وہ لوٹانے والا ہے آپ کو معاد کی طرف، لوٹنے کی جگہ کی طرف۔ اس سے مراد یا مکہ ہے یا اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اسی سے میں نے زاد المعاد اور بات شروع ہو گئی ابن قیم کی کتابوں کی۔ یہ میں چلے ابن قیم کی بات ہوئی تو بتا دوں کہ ان کا نام ہے ان کا نام کیا ہے پورا، کسی کو پتہ ہو تو؟ اصل میں ان کے نام سے کئی لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے۔ ابن قیم الجوزی لوگ کہتے ہیں، اور ایک امام جوزی ہیں، تو دونوں کا آپس میں اختلاف یعنی شبہ ہو جاتا ہے کہ کون ہے۔
تو ابن قیم کا اصل میں نام ہے ابن قیم الجوزیہ. اگر ان کو الگ لکھیں الجوزیہ نہ لکھیں تو ابن القیم لکھتے ہیں، اگر آگے سے ملا کر لکھیں تو ابن قیم الجوزیہ. یہ ان کا اصل نام نہیں ہے، ان کا اصل نام تو شاید شمس الدین محمد ابو بکر اس طرح کر کے نام ہے ان کا. اصل میں یہ قیم کا لفظی مطلب ہے ذمہ دار، اور الجوزیہ ایک بہت بڑے مدرسہ، بہت بڑے جامعہ کا نام تھا اس دور میں، بہت بڑا مدرسہ، بڑے مشہور مدارس میں سے اس کا نام تھا الجوزیہ. تو ان کو ابن قیم الجوزیہ کہتے ہیں، الجوزی نہیں کہنا. الجوزی کہیں گے تو وہ امام جوزی ایک اور ہیں، ٹھیک ہے. تو ابن قیم الجوزیہ اس کا کیا مطلب ہے؟ قیم الجوزیہ کا مطلب ہے جوزیہ مدرسے کے محتمم، ذمہ دار. تو یہ ان کے بیٹے ہیں امام ابن القیم. ان کو ابن القیم بھی کہہ دیتے ہیں. اگر آگے الجوزیہ نہ بولیں تو پھر الف لام لائیں گے ابن القیم ابن القیم، اور اگر آگے الجوزیہ لائیں گے پھر الف لام نہیں لائیں گے، کیونکہ جب عربی میں مضاف ہوتا ہے پھر اس پہ الف لام نہیں آتا. تو یہ امام ابن قیم الجوزیہ ہیں. یہ امام ابن تیمیہ کے سب سے معروف شاگرد ہیں. یہ 751 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور مغالطہ ہوتا ہے ان سے ایک الامام الجوزی. یہ ایک اور بہت بڑے امام ہیں، 597 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. یہ ان سے کوئی 200 سال پہلے ہیں. تو یہ امام الجوزی جو ہیں یہ بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے قاری تھے. پرانے زمانے میں علماء مختلف علوم کے ماہر ہوتے تھے. ان کی مشہور ترین کتاب ہے الموضوعات، آپ نے نام سنا ہوگا. کئی لوگ تو باقاعدہ کہتے ہیں جی فلاں حدیث تو موضوعات شریف میں موجود ہے. اصل میں انہوں نے یعنی بتایا کہ ہمیں ضعیف اور موضوع حدیثوں سے استدلال نہیں کرنا، تو انہوں نے کتاب لکھی کہ جس میں انہوں نے مشہور حدیثیں جو موضوع تھیں، لوگوں کی زبان میں مشہور تھیں، وہ انہوں نے. تو یہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے قاری بھی تھے، اور بہت بڑے خطیب تھے. کہتے ہیں ان کے مجمع میں بلا مبالغہ لاکھوں لوگ شریک ہوتے تھے جب یہ خطاب کرتے تھے. ان کے بہت اثر ہوتا تھا، اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں کے لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے ہیں. یہ اپنے دور کے بہت بڑے، جس طرح آج موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں. بہرحال آج کے تو ہمارے موٹیویشنل اسپیکر اللہ ماشاء اللہ زیادہ علم نہیں ہوتا ان کے پاس، زیادہ زبان ہوتی ہے. تو یہ تو بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے قاری، بہت بڑے امام، اور ساتھ بہت بڑے خطیب بھی تھے. اور ان کی بہت زیادہ کتابیں ہیں ان کی بھی. یہ دو الگ الگ ہیں اصل میں، ابن قیم الجوزیہ اور امام الجوزی. امام ابن تیمیہ ابن قیم کے استاد ہیں. وہ 728 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تو وہ ان کے استاد ہیں. امام ابن قیم امام ابن تیمیہ کے سب سے خاص شاگردوں میں سے ایک ہیں. سب سے مشہور شاگرد ابن تیمیہ کے ابن قیم ہیں، ابن قیم الجوزیہ. چلیں بہرحال، بے شک اس ذات جس نے نازل کیا آپ پر قرآن، البتہ وہ لٹانے والا ہے آپ کو معاد کی طرف. رب اعلم من جاء بالہدی، کہہ دیجیے میرا رب زیادہ جانتا ہے اسے جو ہدایت لایا. اس سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ومن هو فی ضلال مبین، اور اسے جو واضح گمراہی میں ہے. اس سے کون مراد ہے؟ مشرکین مکہ. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، یہ اصل میں انداز ایسے ہے، اگر تم مجھے اللہ کا نبی مانو یا نہ مانو، تم یہ نہ مانو کہ میں ہدایت لایا ہوں کہ نہیں لایا، اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ میں ہدایت لایا ہوں. یہ اصل میں یہ انداز ہے جیسے اللہ گواہ ہے. جیسے ہم نے سورہ انعام میں پڑھا، سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ اللہ کی. تو اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون. اللہ گواہی دیتے ہیں اس بات کی، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ اکیلے کی گواہی کافی ہے. یہ گواہی کا انداز ہے. اللہ گواہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اور اللہ گواہ ہے مشرکین کی گمراہی پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كنت ترجو ان يلقى الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک، اور نہیں تھے آپ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ترجو آپ امید کرتے، ان یلقا یہ کہ ڈال دی جائے گی. یلقا فعل مضارع مجہول ہے، باب افعال سے القا یلقی القا، تو اس سے فعل مضارع مجہول ہے. اور نہیں تھے آپ امید کرتے، ان یلقا یہ کہ ڈال دی جائے گی،
القاء کی جائے گی الیک آپ کی طرف الکتاب کتاب یعنی قرآن الا رحمتا من ربک مگر رحمت آپ کے رب کی طرف سے فلا تکونن اصل میں یہ فعل نہیں ہے لیکن اس کے بعد آگے نون ثقیلہ ہے، نون اس کو نون تاکید کہتے ہیں، نون ثقیلہ یہ زور پیدا کرتا ہے۔ اگر جملہ پازیٹیو ہو تو یہ اس بات میں مزید زور پیدا کر دیتا ہے، ضرور بھی ضرور، اور اگر جملہ نفی ہو یا نہیں ہو تو یہ اس نفی اور نہیں میں زور پیدا کر دیتا ہے۔ نون توکید جو اس کے آخر میں فلا تکونن، اب یہ فلا تکونن اصل میں تو فعل نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے، بس نہ آپ ہوں، آپ نہ ہو جائیں، فعل نہیں ہے لیکن آگے نون توکید ہے تو اس میں زور پیدا کریں گے۔ اب زور کیسے پیدا کریں گے؟ یہ نہیں کہیں گے آپ ضرور نہ ہوں، ضرور تب کہتے ہیں جب پازیٹیو ہو، جب مثبت جملہ ہو، یہ تو فعل نہیں ہے تو اس میں ہم پھر آپ ہرگز نہ ہوں یہ معنی کریں گے، اور ہرگز کا معنی کہاں سے پیدا ہوگا؟ نون مشدد کی وجہ سے، بس ہرگز نہ آپ ہو جائیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہیرا للکافرین مددگار کافروں کے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، نبی بننے سے پہلے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ اللہ کے نبی بنیں گے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اصول اللہ نے بیان کر دیا۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اور آپ کو امید نہیں تھی کہ آپ پر کتاب القاء کی جائے گی، آپ پر کتاب ڈالی جائے گی، آپ کو اس کی امید نہیں تھی۔ کب امید نہیں تھی؟ نبی بننے سے پہلے۔ اب کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی نبی تھے، یا آپ اپنے پیدا ہونے سے پہلے ہی موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے ہیں؟ یہ تو سب لوگ مانتے ہیں۔ آپ کی پیدائش کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے، کیونکہ آپ کی پیدائش کی تاریخ کسی صحیح حدیث مبارکہ میں نہیں آتی۔ مشہور ہے لوگوں میں کہ جی 12 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے ہیں، کئی علماء کہتے ہیں کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، زیادہ محقق علماء 9 ربیع الاول کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کیلنڈر دیکھیے، پرانے کیلنڈر میتھ کی کیلکولیشن کر کے آج بھی وہ کیلنڈر وہ تاریخ قریب تاریخ معلوم کی جا سکتی ہے۔ صحیح احادیث مبارکہ سے صحیح مسلم کی حدیث ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ سے سوال ہوا کہ آپ سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سوموار کو میں پیدا ہوا اور سوموار کو مجھ پر وحی نازل ہوئی، تو سوموار کو ہی آپ پر غار حرا میں وحی نازل ہوئی پہلی، اور سوموار کے دن ہی آپ پیدا ہوئے۔ فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب یہ صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے، اس سے یہ تو پتہ لگا آپ سوموار کو پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ لگتا کہ وہ تاریخ کون سی تھی، اور تاریخ کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ تو اب اگر کیلکولیشن کی جائے تو وہ 12 ربیع الاول نہیں بنتی، وہ 9 ربیع الاول بنتی ہے۔ محقق علماء نے اور جو لوگ یہ ماہر ہیں ان چیزوں کے، تو انہوں نے اس میں تحقیق کر کے کہا۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلویوں کے ہاں بڑے مشہور امام ہیں، وہ کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے ہیں۔ امام عبد القادر رحمہ اللہ، جن کو لوگ پیرانے پیر کہتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکم محرم کو پیدا ہوئے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ طے نہیں ہے کہ تاریخ کیا تھی۔ زیادہ تر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے ہیں۔ بعض علماء ربیع الاول کے علاوہ کوئی اور مہینہ بیان کرتے ہیں، جیسے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے میں نے ذکر کیا۔ زیادہ تر علماء ربیع الاول کا ذکر کرتے ہیں، پھر ربیع الاول کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ زیادہ محقق علماء 9 ربیع الاول کے قائل ہیں۔
جی وفات کے بارے میں 12 ربیع الاول کا اصل میں وفات کی تاریخ بھی حدیث میں نہیں آتی. وفات کے بارے میں بھی پیر کا دن طے ہے وہاں، پیر کا دن ہے. لیکن بہرحال وہ کیلکولیشن کریں، وہ کیلکولیشن کے مطابق 12 ربیع الاول بن جاتی ہے. وہ اس میں اختلاف کم ہے، پیدائش میں بہت زیادہ اختلاف ہے. بعض تو وفات کے بارے میں بھی اس بات کے قائل ہیں 12 کو پیدا نہیں ہوئے، لیکن زیادہ تر علماء 12 کے قائل ہیں وفات کے بارے میں. لیکن 9 کے بارے میں نا کیلکولیشن کے مطابق وہ 12 ربیع الاول بنتا نہیں ہے پیدائش، اگر پیر کو آپ پیدا ہوں تو اب جو لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مثلا ربیع الاول میں مہینہ، زیادہ تر علماء ربیع الاول کے قائل ہیں. اب وہ تاریخ کون سی تھی، تاریخ میں اختلاف ہے. 9 مان لیں، 8 مان لیں احمد رضا خان صاحب کے مطابق، یا 12 بھی مان لیں. ربیع الاول سال کون سا ہے؟ سال کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ سال ہے عام الفیل، کہ آپ عام الفیل کو پیدا ہوئے جس سال ہاتھیوں والا واقعہ ہوا، ابرہہ والا. اس میں سب کا اتفاق ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو کئی لوگ تو کہتے ہیں آپ اس سے پہلے ہی نبی تھے، آپ اس سے پہلے موجود تھے اور آپ نبی تھے. اور یہ عجیب تضاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہوئے ہیں اور اس سے پہلے بھی موجود تھے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ نے نبی کا نور پیدا کیا. وہ اس کے لیے ضعیف اور موضوع احادیث بیان کرتے ہیں. اول ما خلق اللہ نوری، یہ ضعیف موضوع حدیث ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے. عقیدے کے لیے ضعیف موضوع احادیث تو پیش نہیں کی جاتی. صحیح حدیث ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، یہ صحیح حدیث ہے. تو کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوا اور اس سے پھر تمام مخلوقات پیدا کی گئیں. یہ بالکل باطل عقیدہ ہے، یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے. ہاں بعض احادیث میں یہ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے اور میں موجود تھا یا مجھے نبی لکھ دیا گیا تھا. کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، یہ صحیح حدیث ہے. میں نبی تھا اور آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے. کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد یہ نہیں کہ کنت نبیا موجودا، میں نبی تھا اور موجود تھا، یہ مراد نہیں ہے. آپ تو پیدا ہوئے ہیں عام الفیل کو. تو اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض احادیث میں یہ الفاظ ہیں کتبت نبیا وآدم بین الروح والجسد، مجھے نبی لکھ دیا گیا تھا اور آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ طے ہو چکا تھا کہ آپ نبی بنیں گے، یہ بات طے تھی. اللہ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی ہوئی تھی پہلے ہی. آپ سب سے آخر میں آئے ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ نبوت کے سلسلے کی آخری اینٹ ہیں. اس خوبصورت عمارت کی صحیح احادیث مبارکہ میں جو آپ کے بارے میں آپ کو آخری اینٹ قرار دیا گیا نبیوں کی عمارت کی، تو آپ آخری اینٹ ہیں اور خاتم النبیین ہیں، تو آپ سب سے آخر میں پیدا ہوئے ہیں. تو اس سے پہلے اللہ کے علم میں اور لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا تھا اور یہ بات موجود تھی کہ آپ نبی ہوں گے اور آپ سید الانبیاء والمرسلین ہوں گے. حضرت آدم کے پیدا ہونے سے پہلے یہ بات لکھی ہوئی تھی. یہ مراد ہے اس حدیث مبارکہ سے. جو لوگ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ موجود تھے، تو اگر آپ پہلے سے ہی پیدا ہو چکے تھے، پہلے سے ہی موجود تھے، تو پھر یہ ولادت کی بحث میں جانے کی پھر کیا ضرورت بن جاتی. اور یہ زیادہ تر وہی لوگ جاتے ہیں جو ولادت کی بحث چھیڑتے ہیں اور پھر عید میلاد اور پھر وہ لمبے سلسلے آگے شروع کر دیتے ہیں، اور یہ عجیب تضاد ہے دونوں موقف میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کو پیدا ہوئے ہیں. اس سے پہلے آپ کے بارے میں یہ بات طے تھی کہ آپ نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، سید الانبیاء والمرسلین ہوں گے، سید ولد آدم ہوں گے، آپ کی یہ صفات ہوں گی. یہ باتیں پچھلی کتابوں میں موجود بھی تھیں، یہود و نصارہ اس بات کو جانتے بھی تھے، اور ہر نبی سے اللہ نے نبیوں کو اکٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وعدہ بھی لیا تھا. یہ اللہ کے علم میں اور لوح محفوظ میں یہ باتیں موجود تھیں. جس طرح قرآن میں موجود ہے، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ ایک نبی آئے گا، اگر تمہاری موجودگی میں آ گیا تو تم نے ان کی پیروی کرنی ہے اور ان کی مدد کرنی ہے اور ان پر ایمان لانا ہے.
3 پارے میں سورہ آل عمران میں موجود ہے. وہ اللہ کے علم کی باتیں ہیں، لوح محفوظ کی باتیں ہیں. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود، اگر آپ موجود تھے تو پھر وہ نبیوں سے وعدہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو آپ موجود تھے، پھر کسی نبی کی نبوت کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی. وعدہ تو کیا تھا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں پھر تم میں وہ رسول آ جائے جو پچھلی کتابوں کی، پچھلے نبیوں کی تصدیق کرے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تم نے ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنا ہے. پھر اللہ نے نبیوں سے پوچھا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اقرار کرتے ہو اور تم میرا بوجھ لیتے ہو، میرا وعدہ؟ تو سب نبیوں نے اقرار کیا. قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. تو اللہ نے فرمایا تم بھی گواہ بن جاؤ، میں بھی گواہ ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، اور اس وعدے میں یہ تھا جب آپ آئیں گے، آپ حضرت ابراہیم کے دور میں آ جاتے، حضرت ابراہیم کے لیے آپ کی پیروی کرنا ضروری ہو جاتا. حضرت موسیٰ کے دور میں آ جاتے، حضرت عیسیٰ کے دور میں آ جاتے، جس نبی کے دور میں آ جاتے اس کے لیے پیروی کرنا ضروری تھا. اس وعدہ کا ایک وعدہ الست ہے جو تمام انسانوں سے وعدہ لیا گیا. یہ وعدہ ہے جو انبیاء سے لیا گیا، میثاق النبیین ہے یہ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی موجود تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا پھر کیا کی تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج. آپ نے فرمایا پھر حضرت عیسیٰ نے بشارت کس چیز کی دی تھی؟ کہ ایک رسول آنے والا ہے. تو ابھی آپ صلی موجود نہیں تھے. آپ نے فرمایا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، آپ کی دعا کا نتیجہ ہوں کہ اللہ نے آپ کی دعا میں مجھے پیدا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت آپ نبی نہیں تھے، نہ آپ پیدا ہونے سے پہلے نبی تھے. ہاں آپ کے بارے میں یہ طے تھا کہ آپ نبی ہوں گے. کب نبی ہوں گے؟ پیدا ہوں گے. پیدا ہونے کے بعد جب 40 سال کے ہوں گے اور غار حرا میں آپ پر وحی اترے گی تو آپ نبی بن جائیں گے. یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، اللہ کے علم میں تھا، اور اللہ نے اس کا وعدہ کس سے لیا تھا؟ تمام نبیوں سے. تو جب آپ نے نبی بننا تھا تو اگر آپ کسی نبی کے دور میں آ جاتے تو اس نبی کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی نبوت چھوڑ کر وہ آپ کی پیروی کرے. اب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ حالانکہ حضرت عیسیٰ نبی ہیں، اب وہ ایک نبی کے طور پر اور اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے. اب وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا آسمانوں پر، اب جب وہ آئیں گے تو وہ قیامت کی نشانی کے طور پر آئیں گے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے آئیں گے. حالانکہ حضرت عیسیٰ نبی ہیں، لیکن وہ اپنی نبوت، حضرت عیسیٰ جلیل القدر رسولوں میں سے، اولو العزم رسولوں میں سے، ان پر انجیل اتری، لیکن وہ جب آئیں گے اس پر آسمانوں میں، جب وہ قرب قیامت اتریں گے تو انجیل کو نافذ نہیں کریں گے. وہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے. ان کا مقام بہت بلند ہوگا، لیکن وہ امام مہدی کی امامت میں نماز پڑھیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ میں یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے آیا ہوں. امام مہدی کی امامت میں نماز پڑھیں گے. لوگ ان سے کہیں گے آپ امامت کروائیں، وہ کہیں گے میں نے امامت نہیں کروانی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ کے احادیث ہیں کہ کیسا ہوگا جب تم میں عیسیٰ بن مریم اتریں گے اور امام تمہارا ہوگا. آپ نے اس کی پیشین گوئی کی اور یہ آپ نے باتیں بتائیں وحی کی روشنی میں. تو خلاصہ بات کا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جب پہلی وحی اتری ہے تو آپ نبی بنے، اس سے پہلے آپ نبی نہیں تھے. اور یہ قرآن کی ایک واضح دلیل ہے، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ. آپ تو اس بات کی آپ کو امید بھی نہیں تھی کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. آپ جب پیدا ہو چکے تھے، پیدا ہونے کے بعد جب تک آپ پر وحی نہیں اتری غار حرا میں، آپ کو پتہ نہیں تھا میں نبی بنوں گا. آپ کو اس کا بھی نہیں پتہ تھا. یہ بہت زبردست ایک عقیدہ ہے جو قرآن سے ثابت ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس عقیدے کو نہیں جانتے. میں ایک کلاس پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں، ایم فل پی ایچ ڈی میں، قرآن سائنسز علوم قرآن. اس میں کچھ وحی کے بارے میں بھی، قرآن وحی ہے تو وحی کے بارے میں بھی پہلی وحی کیا ہے. تو جب میں یہ بات بتاتا ہوں کبھی اپنے اسٹوڈنٹس کو تو بڑے حیران ہوتے ہیں کئی دفعہ. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ غار حرا میں جب وحی اتری اس سے پہلے نبی نہیں تھے؟ قرآن کہتا نبی نہیں تھے آپ. اور نبی بننے کے بعد بھی اللہ نے نبی بننے کے بعد جو جو وحی آپ پر اتاری ہے آپ کو اس کا علم ہوتا گیا. جو وحی اللہ نے جب تک نہیں اتاری تھی اس بات کا آپ کو نبی بننے کے باوجود بھی نہیں پتا تھا.
جس طرح آپ کو نبی بننے سے پہلے نہیں پتہ تھا کہ میں نبی ہوں گا، نبی بننے سے پہلے آپ کو نہیں پتہ تھا مجھ پر قرآن اترے گا، نبی بننے سے پہلے آپ کو نہیں پتہ تھا مجھ پر سورہ علق اترے گی، اسی طرح نبی بننے کے بعد بھی آپ پر جب سورہ علق اتری اور غار حرا میں اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا، اب سورہ یوسف نہیں اتری تو آپ کو حضرت یوسف کا قصہ نہیں آتا تھا، نبی بننے کے باوجود نہیں آتا تھا، اور قرآن بڑا واضح ہے اس میں، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين، ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرنے والے ہیں۔ سورہ یوسف کے شروع میں تمہیداً یہ آیت موجود ہے، دوسری تیسری آیت ہے سورہ یوسف کی، ہم آپ پر بہترین قصہ نازل کرنے والے ہیں، اور وہ قصہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ وہ قرآن میں بطور وحی اللہ وہ قصہ بیان کر رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ اس سے پہلے اس سے غافل تھے، سورہ یوسف اترنے سے پہلے آپ حضرت یوسف کے اس قصہ سے غافل تھے۔ یہ قصہ پہلے تورات میں انجیل میں موجود تھا، اس کی بعض شکیں، اس کی بعض تفصیلات، آپ تو تورات انجیل بھی پڑھے نہیں ہوئے تھے، تورات و انجیل میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات بھی موجود تھی، آپ کو ان کا بھی نہیں پتہ تھا، اللہ نے جب نبی بنا دیا تو آپ نبی بن گئے، آپ کو نہیں پتہ تھا اس سے پہلے میں نبی ہوں گا۔ ایک تو یہ آیت ہے وما کو، یہ جو اس بارے میں نص ہے وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اور دوسری آیت اس بارے میں جو نص ہے، دیکھیے عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو قرآن کا ہو، عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، ہم عقیدہ بنا لیں اپنے جذبات کو لے کر، ہم کہیں جی یہ عقیدہ رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پتہ نہیں تھا، اسے تو توہین ہوتی ہے، اس سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ ہمارا کام ہے ہم وہ عقیدہ رکھیں جو قرآن کا بتایا ہوا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ اب آگے یہ مغالطے کہ جی اس سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، اس سے تو مقام کم ہوتا ہے، کوئی مقام کم نہیں ہوتا، یہ ہمارے ذہنی مسائل ہیں، کوئی مقام کم نہیں ہوتا۔ دوسری آیت جو اس حوالے سے نص کی حیثیت رکھتی ہے وہ سورہ شورا کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورا آیت نمبر 52، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اپنے حکم سے روح نازل کی، روح سے مراد وحی ہے، کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، روح وحی کو بھی کہتے ہیں، ہم نے آپ پر اپنے حکم سے روح کو اتارا، حضرت جبریل کو اتارا، وحی اتاری۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، یعنی نبی بننے سے پہلے، قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ ایمان کیا چیز ہے اور کتاب قرآن کیا ہے، آپ کو نہیں پتا تھا۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے، یہ نور قرآن کی صفت ہے، قرآن میں نور قرآن کے لیے آتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، اور نہیں تھے آپ امید نہیں رکھتے تھے، آپ کو امید بھی نہیں تھی، آپ کو توقع بھی نہیں تھی ان یلقیٰ الیک الکتاب کہ آپ پر کتاب ڈال دی جائے گی، آپ پر کتاب نازل کی جائے گی، آپ کو نہیں توقع تھی۔ الا رحمتا من ربک، مگر سراسر رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، یہ سراسر اللہ کا آپ پر احسان ہے، نہ اس میں آپ کا کوئی استحقاق ہے، نہ آپ کو اس کا علم تھا، یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے سراسر کہ اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، نبی کو تو نبی بننے سے پہلے پتہ نہیں ہوتا میں نبی ہوں گا، یہ کسبی چیز نہیں ہے، نبوت سراسر وحبی چیز ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت نبوت ہوتی ہے، وحی ہوتی ہے۔ یہاں اللہ نے قرآن کو رحمت قرار دیا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کبھی بھی دین کو اللہ کی طرف سے اترنے والے احکامات کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہم پر قرآن اترا ہے، قرآن نے تو ہمیں پابند کر دیا ہے، ہماری خواہشوں پر قدغن لگا دی ہے، ہمیں آزاد روش پر عمل کرنے سے قرآن نے ہمیں کنٹرول کر لیا ہے۔ کبھی بھی ایک مسلمان دین کو، قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اللہ کے احکامات کو قدغن اور بندش کے طور پر نہیں لیتا، وہ اس کو اللہ کے رحمت کے طور پہ لیتا ہے کہ قرآن سراسر ہم پر اللہ کا انعام ہے۔ جیسے اللہ یہاں فرما رہے ہیں
کہ جب تک آپ پر قرآن نازل نہیں ہوا تھا آپ کو امید بھی نہیں تھی کہ آپ پر قرآن نازل ہوگا، مگر اللہ کی رحمت ہے یہ کہ اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا، تو قرآن کو رحمت قرار دیا، یا آپ پر جو اللہ نے آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا، تو یہ قرآن یا نبوت، رسالت، یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے، کیونکہ آپ نے تمام جہان والوں اللہ کا پیغام لانے کا باعث واسطہ اللہ نے آپ کو بنایا، تو آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، انہیں اللہ کی شریعت پہنچانے والے اللہ کے حکم سے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، اب جب اللہ کا آپ پر اتنا انعام ہے اور اللہ کی آپ پر اتنی رحمت ہے تو بس ہرگز نہ آپ ہو جائیں کافروں کی مدد کرنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں کرتے تھے کافروں کی، لیکن بتایا کہ کافروں کی مدد کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جب اللہ کا آپ پر اتنا بڑا احسان ہے تو پھر اب آپ کو کافروں کی مدد کرنا، کافروں کی پشت پناہی کرنا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کرتے بھی نہیں تھے۔ کئی دفعہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے، مراد آپ کی امت ہوتی ہے، یعنی گویا کہ امت کو بتایا جا رہا ہے کہ اے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، کہ تم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے تمہیں قرآن جیسی آخری کتاب سے نوازا ہے، اور اللہ نے تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جلیل القدر پیغمبر بھیجا ہے۔ اب جب تم پر اللہ کے اتنے احسان ہیں تو پھر تم کافروں کی پیچھے کیسے لگ سکتے ہو، تم کافروں کی پشت پناہی کیسے کر سکتے ہو، تم کافروں سے مرعوب کیسے ہو سکتے ہو، تم کافروں کی پیروی کیسے کر سکتے ہو۔ دیکھیے کتنے بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ہم پر قرآن موجود ہو، ہم قرآن چھوڑ کر ہم کافروں کے پیچھے لگے۔ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، اور اللہ اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہیں، آپ کے واسطے سے امت کو بتانا مقصود ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے اللہ کے نبی اللہ سے ڈر جائیں اور کافروں اور منافقین کی پیروی نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، امت کو بتانا مقصود ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفار کی پیروی کرنا یہ تو اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے والی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے ایمان والو اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے تو کافر تو تمہیں تمہاری قدموں پر واپس لوٹا دیں گے، تو تم خسارہ اٹھاتے ہوئے واپس لوٹ جاؤ گے، کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ ہمیں کافروں کی بات ماننے کی اور ان سے کچھ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم مسلمانوں کو، ہمارے پاس قرآن نہیں ہے، اللہ کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اگر تم اہل کتاب کے گروہ کی پیروی کرو تو تمہارے ایمان کے بعد وہ تمہیں مرتد بنا دیں گے۔ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا، اللہ نے آپ کو نبوت دی، تو اب قرآن اور حدیث کے بعد اب کفار کے پیچھے لگنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ چلیں اسی پر بات کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔